حضرت علی المرتضیٰ کو جب حضور نے بلا کر بستر پہ سلایا تھا، توجہ کہ علی بستر پہ سو جاؤ، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، انہیں سپرد کر کے میرے پیچھے مدینہ طیبہ چلے آنا. تو مجھے بتاؤ کیا علی المرتضیٰ نے نہیں پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی امانتوں کا نگران تو میں، آپ اللہ کی امانت کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ یار قاتلین دروازے پر ٹھہرے ہیں، بندوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے، گھر کو حصار میں لیا ہوا ہے، اور حضور پاک کے قتل کے دعوے ہو رہے ہیں. 100 اونٹ سر کا انعام لگ چکا ہے. اس رات بستر پہ حضور کے سونا بڑے دل گردے کی بات ہے. حضرت علی سوئے، لیکن ساتھ یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ میں لوگوں کی امانتوں کا امانت دار بن رہا ہوں. آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کی نگرانی کون کرے گا؟ اگر اس موقع پر علی نے پوچھا اور حضور نے ابو بکر کا بتایا، اوے اگر ابو بکر کی وفا پہ، ابو بکر کی نگرانی پہ، ابو بکر کے ساتھ دینے پہ، ابو بکر کے رازدار ہونے پہ، ابو بکر کے اخلاص پہ 1% بھی شک ہوتا تو علی المرتضیٰ کہتے اس پر اعتبار نہیں ہے. اور علی نے نہیں روکا، علی نے منع نہیں کیا، اور سادات کا گھرانہ ابو بکر پر اعتماد کرتا ہے. حضرت علی ایک موقع پہ تو کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ کے سر پہ انعام لگ چکا ہے، ابو بکر قابل اعتماد نہیں ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ مجال جو کہا ہو. فرمایا علی میں اللہ کی امانت، میری حفاظت بحکم خدا ابو بکر صدیق کریں گے. علی المرتضیٰ مطمئن ہو کر حضور کے بستر پہ سوئے ہیں. میں حیران ہوں خود کو علی المرتضیٰ کے محبت کے دعوے رکھنے والوں کی زبانوں سے جب میں یہ جملہ سنوں کہ ابو بکر کی حضور سے وفا کیسی، تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اور اگر ابو بکر میں وفا نہ ہوتی، پیار نہ ہوتا، تعلق نہ ہوتا، رسول اللہ سے عشق و محبت نہ ہوتی، حضور پاک علیہ السلام سے ابو بکر کا یارانہ نہ ہوتا تو علی روک دیتا. جب علی نے نہیں روکا تو علی کو بھی ابو بکر پہ اعتماد، سادات کے گھر کو بھی ابو بکر پہ اعتماد، پیغمبر کو بھی ابو بکر پہ اعتماد، خود اللہ کو بھی ابو بکر پہ اعتماد. اس کے باوجود تو ابو بکر کے اعتماد کو نہ مانے، مجھے شک نہیں یقین ہو جاتا ہے تو علی والا نہیں ہے. تو علی والا ہوتا تو کردار حیدری کو اپناتا، تو علی والا ہوتا کردار علوی کو اپناتا. تیرے دل و دماغ میں علی کی محبت روئے روئے میں بس چکی ہوتی تو ویسے ابو بکر کا احترام کرتا جیسے علی و نبی نے کیا ہے. یہ محبتیں نہیں ہیں جو خالی زبان کی باتیں ہو. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ منہ کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، باتونی بندہ تو ہو سکتا ہے، مین از ٹاکیٹو، ایک بولنے والا بندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ علی المرتضیٰ اور اہل بیت کا حبدار نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے بحکم خدا میری حفاظت ابو بکر کرے گا. حضور چلے گئے، ابو بکر ساتھ گئے ہیں. سنو سنو، صرف ابو بکر پہ یہ راز نہیں کھلا ہوا تھا کہ حضور غار ثور میں ہے. یہ صرف ابو بکر پر راز نہیں کھلا تھا کہ حضور پاک اس سفر میں ہیں. پورے صدیقی گھرانے کو پتا تھا حضور کہاں گئے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ 3 دن غار ثور میں حضور اور ابو بکر نے بغیر کچھ کھائے پیے گزارا کیے. پڑھیے، کتابیں کھولیے، تاریخ کھولیے، آپ حوالہ جات اٹھائیے، یا حضور پاک تک روزانہ کی خوراک پہنچتی رہی؟ ہاں ڈیلی کی خوراک پہنچتی رہی ہے. صدیق کے گھر سے صدیقی دسترخوان نبوت کی خدمت کے لیے پہنچتا رہا ہے. کون لے جاتا تھا؟ ابو بکر نے طے کر لیا تھا، بیٹا عبداللہ تو نے آنا ہے، روزانہ کی خبریں مجھے بتانے، روزانہ کے احوال بتانے، تاکہ ہم اگلے سفر کے مرحلے کا فیصلہ کر سکیں. کیسے جانا ہے وہ بتانے آتا بیٹا. فوراً سوال ذہن میں آیا کہ جب بیٹا آئے گا تو پاؤں کے نشانات پہ لوگ آئیں گے، اس کا حل؟ تو کہا عامر بن فہیرہ میرے غلام. کہا جی آقا ابو بکر. کہ جب بیٹا مجھے آئے گا
راز و نیاز غار میں کرنے تو پیچھے تو بکریوں کا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا تاکہ قدموں کے نشان مٹتے چلے جائیں۔ صدیق کا بیٹا بھی آتا اور بکریوں کو لے کر عامر بن فہیرہ بھی آتے اور دودھ بھی دے جاتے، خبریں بھی دے جاتی۔ میری بات کا مطلب صدیق کے غلاموں تک اس راز کا پتہ تھا، پر مجال کہ کسی نے راز کھولا ہو۔ یہ پورا گھرانہ یوں مؤمن ہے۔ اور سنیے، ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء، سینے میں بیٹیوں کے لیے باپ کا دل رکھنے والوں، جب جوان بیٹی گھر میں ہو اور اس کے چہرے پر دشمن کا تھپڑ پڑے، باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ابو جہل آیا تھا ابو بکر کے گھر اور آ کر حضرت اسماء سے بات کی تھی، تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کیوں؟ یہ ذات النطاقین ہے۔ نطاقہ کہتے ہیں یہاں سے باندھنے کو، جسے کمر بند کہتے ہیں، ایزار بند کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا سامان باندھا جا رہا تھا ہجرت کے وقت، باندھنے کے لیے رسی کم پڑ گئی تو صدیق کی بیٹی نے اپنا ایزار کھولا، اس کو دو ٹکڑے کیا، ایک یہاں باندھا، ایک سے پیغمبر کے سامان کو باندھا۔ نطاقہ ایک، نطاقین دو، ذات النطاقین، یہ وہ عورت جس نے دو ایزار بند استعمال کیے تھے، جانتی تھی کہاں ہے۔ بھائی کے ذریعے سے بھی پتا تھا، گھر کے غلاموں تک بھی بات موجود تھی۔ ابو جہل نے پوچھا تیرا باپ کہاں گیا؟ جو اس نے جواب دیا وہ میں اردو ترجمہ کہتا ہوں، کہا جہاں جانا تھا۔ اس نے کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا۔ نہیں بولی، راز نہیں اگلا پیغمبر کا۔ کہاں گیا؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسماء کے چہرے پر۔ ابو بکر اس جوان بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کر گیا، لیکن پیغمبر کا محافظ بن کے رہا۔ یار کسی کی یاری پر بات یہاں تک آ جائے کہ جوان بیٹیوں کے چہروں پر غیروں کے تھپڑ پنے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کس راستے پہ ہوں، ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ ہائے میرا گھر متاثر ہو رہا، میری گھر کی دوشیزہ بیٹی متاثر ہو رہی، بڑے بڑوں کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن مجال کہ ابو بکر کی وفا میں کہیں قدم ڈگمگایا ہو، اس وفاؤں کا نام ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک آفت اس وقت ٹوٹ پڑی جب ابو بکر حضور کو لے کر چلے تھے۔ کیا؟ ایک شخص جو ابو بکر کو جانتا تھا رسول اللہ کو چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ جائیں، وہاں ایک سرنگ ہے، ٹنل۔ میری معلومات میں پوری دنیا میں جس شہر میں سب سے زیادہ ٹنل ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے، سب سے زیادہ جس پہ سرنگیں ہیں۔ اس میں ایک سرنگ ہے جس کا نام ہے نفق ہادی، ٹنل ہادی۔ میں نے شروع میں جب وہاں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے سمجھا کوئی یہاں عبد الہادی ہوگا۔ یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا ایک روایت کے لحاظ سے کہ وہ نفق ہادی ایک اپنی تعریف رکھتی ہے۔ کیا؟ وہ شخص یہاں ملا اور ابو بکر کو کہنے لگا سفر پہ جا رہے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، یہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہے کسی غیر کو جو جا کر بتا دے کہ میں نے دیکھا ابو بکر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راز کھل گیا۔ اور ابو بکر نہ بتائے، جھوٹ بولے تو گناہ ہے۔ ابو بکر کیا کرے؟ اور وفا نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ ابو بکر نے لفظ بولا جو وہ کچھ اور سمجھا اور ابو بکر کچھ اور بتا رہا تھا۔ یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے سمجھا صدیق پیسے والا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، ایک گائیڈ ساتھ رکھا ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور ابو بکر بتا رہا تھا مجھے دنیا بھی اسی سے، مجھے دین بھی اسی سے، مجھے آخرت بھی اسی سے، یہ ملا ہے مجھے۔ ابو بکر یہ بتا رہا تھا۔ جب قدموں کے نشانات پہ ابو جہل اس کھوجی کو لے کر آیا تھا نا، جو نشانات قدم جانتا تھا، اس نے کہا میرا علم آگے نہیں چلنے دیتا مجھے۔ کہا ہوا کیا؟ کہ ابھی تک 2 پاؤں 2 بندوں کے 2 نشانات آ رہے تھے، اس جگہ پہ ایک نشان ہے ایک بندے کے، دوسرے کے نہیں ہیں۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ شاید دوسرا مڑ گیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ سواری کے نشان دیکھے تو وہ بھی نہیں ہے۔
اب دوسرا بندہ، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ کہاں گیا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، بس تمہاری ہماری طے کردہ فیس کلوزڈ، میں جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اوے اس کا جواب میرے پاس ہے، بتا یہ کون سے پاؤں آگے جا رہے ہیں؟ جو ابو بکر کے گھر سے نکلے تھے یا حضور کے دار ارقم سے نکلے تھے؟ اس نے کہا یہ ابو بکر والے پاؤں آگے جا رہے ہیں۔ کہا بس تیرا علم جواب دے گیا، پر میرا تجربہ کہتا ہے ابو بکر نے دیکھا ہوگا میرا محبوب چل نہیں سکتا، اس کے پاؤں دکھتے ہیں، تو ابو بکر نے کندھے پر اٹھا لیا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اوہ محبت اسے کہتے ہیں کہ دشمن کے گھر سے گواہی آئے، یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے پگڑی، اپنا کرتا، اپنی چادر جو کندھے پر تھی، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کو کتنی بلندی پر ہے، اور ابو بکر تنہ تنہا حضور کو لے کر چڑھے، وہاں پر حفاظت کے لیے لے کر آیا تھا۔ واقعی یہ شخص کبھی حضور کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے سب صحابہ اپنی جگہ، ان کی وفائیں اپنی جگہ، ان کی ادائیں اپنی جگہ، لیکن اکیلا اگر ابو بکر ہو تو پیغمبر کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تبھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دعا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ابو بکر کا وفادار رکھے، ابو بکر کا حبدار رکھے، ابو بکر کا دلدار رکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و پیار ہمارا رکھے، اور ابو بکر کا ساتھ اس دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے۔ جب چاروں ائمہ حق پہ ہے تو ہم ایک کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ساری مسجدیں سچی ہیں تو تم اس میں عشاء پڑھنے کیوں آئے ہو؟ جب ساری سچی ہیں کسی اور میں جاؤ، اس میں کیوں آئے ہو؟ کہتے وہ مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے، تو بھئی باقی امام چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ بڑے ہیں۔